السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 221 میں فرماتے ہیں، آخرت کے لیے بہت برا توشہ ہے بندگان خدا پر ظلم و تعدی کرنا۔ بندگان خدا یعنی وہ لوگ جو اس پروردگار کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اس کے بندے ہوتے ہیں، اس کے عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ معاشرے میں بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اس خدا کو بہت عزیز ہوتے ہیں، یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ چونکہ کوئی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، کچھ برا کسی کے ساتھ نہیں کرتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بزدل ہیں، یہ کمزور ہیں، اس لیے ان کو آسان شکار سمجھتے ہوئے شکار کر لیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے اوپر کوئی بات کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا انہیں ڈر نہیں ہوتا، اس لیے الزامات تہمت لگانا ان کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ ان کا مال غصب کر لینا، ان کے مال میں خیانت کر لینا، ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، اس قسم کے معاملات بہت سارے اس دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جن کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بدلہ لے سکیں، وہ بیچارے بہت مظلوم ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو آسان شکار سمجھتے ہیں، ان پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، ان کے حقوق کو تلف کر دیتے ہیں، اور حد یہ کہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہیں، دست درازی بھی کرتے ہیں، زبان درازی بھی کرتے ہیں، تہمت اور الزامات بھی لگاتے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ اس دنیا سے جو آخرت میں لے کر جاتے ہیں وہ ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے، ایک ایسا مال، ایک ایسا زیادہ راہ ہوتا ہے جو ان کے لیے وہاں بہت برا ثابت ہونے والا ہے۔ شاید اس دنیا میں تو وہ کسی قانون کی پکڑ میں نہ ہو، کسی کی طاقت میں نہ ہو، لیکن اس پروردگار کی لاٹھی سے نہ اس دنیا میں بچ پاتے ہیں، نہ آخرت میں بچ پاتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی ان سے بڑا ظالم، ان سے بڑا زیادتی کرنے والا ان سے ٹکرا ہی جاتا ہے اور اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے بالخصوص ان سے کہ جن کا کوئی نہیں ہے، یا جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ شکریہ۔